اس تحیات کا بھی ایک عمل بتاتا جاؤں، وہ ابھی عمل پورا نہیں ہوا، اور بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کون سا عمل تھا؟ سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا عمل بتا رہا تھا۔ ایک صاحب مجھے ملے ایک سفر کے دوران، مجھے کہنے لگے کہ نماز میں سے کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں ہوں وہابی، بابی، کوئی نماز میں سے وظیفہ بتائیں، وہ مسنون ہوگا۔ یا کریم، میں کبھی نماز میں سورۃ فاتحہ ہے، یہ تو ہر نماز کی رکعات میں لازم ہے۔ وہ تو پڑھتے ہیں، کہ وہ تو پڑھتے ہیں، اور کوئی وظیفہ بتائیں۔ بار بار کہے میں وہابی ہوں، یہ لفظ بار بار کہے۔ میں نے کہا مجھ سے بڑا وہابی ہے تجھے پتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا جی آپ دیوبندی ہیں، میں نے کہا نہیں میں تو پیوندی ہوں۔ وہ پیوندی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں سب کو پیوند لگاتا ہوں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگے جی آپ نجدی ہیں، میں کہ نہیں میں تو وجدی ہوں۔ آقا مدینے والے کا نام ہے، مجھے وجد آ جاتا ہے۔ آل بیت کا نام ہے، صحابہ اولیاء کا، مجھے وجد آ جاتا ہے۔ میں کہاں نجدی ہوں، میں تو وجدی ہوں، میں تو پیوندی ہوں۔ شیعہ میرے ہیں، دیوبندی میرے ہیں، بریلی میرے ہیں، اہل حدیث میرے ہیں، عیسائی میرے ہیں، یہودی میرے ہیں، ہندو میرے ہیں، سکھ میرے ہیں۔ آقا مدینے والی کی ساری امت ہماری ہے نا، یا غیروں کی ہے؟ ساری امت ہماری ہے، اور ہم ساری امت کے لیے ہیں، اور یہ طبقات ساری امت کے ہیں، اور ہم نے اپنے دلوں میں سب طبقات کو جگہ دینی ہے۔ وسعت رواداری پیدا کریں مزاجوں کے اندر، تنگ دلی پیدا نہ کریں۔ مدینے والے کا امتی سخی ہوتا ہے سخی یا بخیل ہوتا ہے؟ اچھا میں نے کہا تجھے میں ایک وہابی وظیفہ بتاتا ہوں، اس کا نام میں نے رکھا وہابی وظیفہ۔ بار بار کہے وہابی، میں نے کہا چپ کر، آپ آئندہ نہ کہنا۔ میں نے کہا ایسا کر، یہ جو عاشق اور معشوق کی ملاقات کا راز و نیاز ہے نا، اس میں بڑے کوڈ ورڈ ہیں، اور یہ جو کوڈ ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر کائنات ہوتی ہے۔ کوڈوں کے اندر کائنات ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی دنیا کے کیسے کوڈ ہیں، اگر کوڈ نہیں ہے تو سامنے کچھ نہیں ہے، یوں کوڈ کھولو اور ایک دنیا سامنے نظر آتی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ شاہی قلعے میں نے سنے ہیں، اور ہماری پرانی جو عمارات ہوتی تھی ان کے کچھ کوڈ ہیں اب بھی۔ ابن بطوطہ نے بھی ایک کوڈ لکھا، کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بادشاہ نے، ابا جی بوڑھے ہو گئے تھے، احتیاطاً فوت نہیں ہوتے تھے، اب احتیاطاً فوت ہو تو بادشاہت مجھے ملے تھے ولی عہد، تو انہوں نے بڑے ماہرین بلوائے، ایک محل بنوایا، اور محل میں ایک جگہ کوڈ رکھا، اگر اس جگہ ہاتھی آئے تو سارا محل نیچے آ جائے۔ پھر ابا جی کی اور شہزادگان کی دعوت کی، بڑے خاص احترام سے حضرت تشریف لائے، ادھر کھانا کھانے بیٹھے، ادھر آپ باہر نکل کے ہاتھی کو وہاں کھڑا کر دیا۔ جب ہاتھی وہاں کھڑا ہوا، ابن بطوطہ کے سفر نامے میں یہ موجود ہے، میں نے پڑھا، ہاتھی جب وہاں کھڑا ہوا سارا محل نیچے آ گیا۔ پھر کچھ دیر ذرا تھوڑا سا تحمل کیا کہ کہیں کوئی رمق باقی نہ ہو، سانسیں ٹوٹی پوٹی، پھر واویلا کیا کہ ابا مر گیا، جلدی کرو ملبہ ہٹاؤ، ملبے سے ابا کی لاش کا پر لپٹ گئے، پھر بعد میں دیگیں پک گئی، سارا نظام ہو گیا، اور تخت ان کے سر پہ سج گیا۔ تو یہ کوڈ ہوتے ہیں، کائنات کے کچھ کوڈ ہوتے ہیں۔ آپ کے شاہی قلعے میں اب بھی کوڈ ہیں، کوڈ ہیں۔ ایک دم میرے حضرت رحمت اللہ مجھے لے گئے تھے، عجیب چیزیں دکھائی تھی۔ یہ جو التحیات ہے نا، التحیات، کہاں تک اللہ نے کہاں تک فرمایا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب کیا لائے؟ اللہ آپ کے لیے یہ لایا، کیا لایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
آگے کیا ہے؟ اللہ پاک نے پھر کیا فرمایا اس کے جواب میں؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا اس میں رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ ہمارے سارے اٹکے ہوئے کام اگر ایک رحمت کا قطرہ ہے کوئی اٹک سکتے ہیں؟ ہماری ساری مشکلیں رزق کی، صحت کی، جادو کی، بندش کی، رشتے نہ ہونے کی، گھر نہ بسنے کی، روٹی نہ ہونے کی، مسائل حل نہ ہونے کے، ان سب مسائل کا حل میرا رب اگر اپنی رحمت کا ایک قطرہ بھیجے۔ کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی الجھن ہے، کوئی مسئلہ ہے، سچ بتائیں ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے کہا، میں نے کہا ایسا کر ایک تسبیح اس کی صبح شام پڑھ لیا کر، اللہ تیرے کام بنا دے گا۔ ان دو بولوں کی، سوال کی اور جواب کی، ہدیے کی اور عطا کی۔ آقا مدینے والا مالک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اپنے رب کے لیے ہدیہ لے گئے اور رب نے ہدیہ عطا فرمایا اس کے جواب میں، اس کو ایک تسبیح صبح شام پڑھ۔ آپ یقین جانیے اس نے پڑھنا شروع کیا اور جو رب کی رحمت متوجہ ہوئی اور جو رب کی عطا متوجہ ہوئی اور اس کی شان کریمی متوجہ ہوئی، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ مجھے آ کے کہنے لگا کہ ہاں یہ نماز والا وظیفہ تھا، یہ آپ نے توحید والا وظیفہ بتایا تھا۔ میں نے کہا باقی میں شرک والے بتاتا تھا۔ وہ علامہ رحمت اللہ ارشد صاحب ہوتے تھے بھٹو کے دور میں قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کے، تو حج پہ تشریف لے گئے تو ان کا ایک ساتھی تھا، گرمی بہت سخت تھی تو وہ بار بار نہ دھوپ میں چلے، تو حضرت اسے فرمائے کہ بھائی اللہ کا بندہ چھاؤں پہ چل، آ کے سبحان اللہ مدینے ہی دھوپ، آ کے چھاں تیری ماں دیے والا۔ بار بار کہ جی سبحان اللہ مدینے کی دھوپ، اگر چھاں تیری ماں کی ہے، چھاں بھی تو مدینے کی ہے، اس میں چل۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ نے توحید کا وظیفہ مجھے بتایا۔ میں نے کہا پہلے میں شرک والے بتاتا تھا سامنے۔ جب انہوں نے وہ عمل کرنا شروع کیا نا، جس گھر میں چیزیں ٹوٹ جاتی تھی، میں پچھلے واقعے کی طرف پھر جا رہا ہوں، یہ قدرتی معراج کے واقعے سے یہ چیز آئی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ جب وہ پیچھے انہوں نے پڑھنا شروع کیا نا، چیزیں وہ جو گھر والی چیزیں تھی وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ مجھے کہنے لگے یہ تو اور زیادہ کام خراب ہو گیا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ گلا بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں گے تو آئیں گی، تم ان کا گلا دبا رہے ہو، آنکھیں تو باہر آئیں گی۔ جاگ رہے ہیں سارے اللہ والو؟ آنکھیں تو باہر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی پڑھائی میں کمی ہے جو ان کو مقابلے کی سکت مل گئی ہے، سمجھ گئے؟ غربا کشتن روز اول فارسی کی مثال ہے کہ بلے کو پہلے روز تھوڑا سا اس کو ایک طرف کر دینا، ورنہ میں نے کہا اس کو تو نے ایسا مارو مار کرنا تھا کہ ان کو سر اٹھانے کی فرصت ہی نہ ملتی، سانپ کو اتنی لاٹیاں اس پہ برسانی تھی۔ معلوم ہے تیری پڑھائی میں کمی ہے، تیرے وظیفے میں کمی ہے، تیری تسبیح میں کمی ہے، اور پڑھ۔ اب اس نے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جو احساس ہوا وہ یہ ہوا کہ بلیاں دیکھتے تھے، مریل سی بلیاں دیوار پھلانگ کے چھت پہ جاتی تھی، چھت پہ جاتے تو بلی نہیں ہوتی تھی، مریل بلیاں پھر رہی ہیں 5 10 6 7 کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ مجھے کہنے لگے جی ہمارے گھر میں آج تک بلی نہیں آئی، کوئی ایک آدھ کوئی آ جاتی، ورنہ 5 6 مریل بلیاں کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا اور پڑھو۔ جب اور پڑھنا شروع ہوا تو بلیاں بھی ختم ہو گئیں، بلب ٹوٹنا، مشینیں خراب ہونا، چیزیں جلنا، چیزیں خراب ہونا ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات کا،
اگر آج یہ سنانا شروع کر دو پھر سارے 2-3 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے. لیکن رجب کے مہینے کا میں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں جو آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ رجب کے مہینے کا تحفہ یہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور رجب کے مہینے کا تحفہ سورۃ علم نشرہ ہے. یاد رکھیے گا سورۃ علم نشرہ کو رجب کے ساتھ بڑا تعلق ہے. جیسے درود پاک کو جمعے کے ساتھ نسبت خاص ہے. دیکھیں درود پاک وہ عبادت ہے جو ہر پل، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر ساتھ، ہر گھڑی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس درود پاک کو جمعے کے ساتھ اور جمعے کی ساتھ کے ساتھ اور خاص طور پہ جمعے کی نماز کے بعد اور خاص طور پہ عصر اور مغرب کے درمیان درود پاک کو خاص نسبت ہے یا نہیں ہے؟ ہے. فرمایا کعبہ شریف کے ساتھ سارے اذکار کو نسبت ہے، لیکن کعبہ کے ساتھ نسبت استغفار کو زیادہ ہے، اور روضہ اطہر اور مسجد نبوی شریف میں درود کو خاص نسبت ہے. اسی طرح رجب کے مہینے میں اگر آپ آج داخل ہوئے ہیں، آج رجب کی 2 یا 3 ہے، 3 رجب ہے، اور رمضان کی آمد اور شعبان کی آمد ہے، 3 رجب ہے. اس رجب کے مہینے کے ساتھ سورۃ علم نشرہ کو بڑی نسبت ہے. اس کی کچھ واقعہ ایک پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، پھر ایک خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورۃ علم نشرہ ایک بہت بڑے بزرگ محدث اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، کتابوں میں ان کا تذکرہ بہت آتا ہے، بہت آتا ہے. ان کی زندگی کی کامیابیوں کا کمال یہاں تک ہے کہ ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں، ان ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کا اگر وزن کیا جائے تو وہ کم از کم 11 اونٹ بنتے ہیں. اور ان کی زندگی کی عمر اگر گنی جائے اور کتابوں کے صفحے گنے جائیں تو ایک دن میں 70 سے 80 سے 90 صفحے اور 100 سے زیادہ صفحے لکھے جا رہے ہیں. پھر ایک دن میں 1000 رکعت بھی پڑھی جا رہی ہے اور تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے. اور اسی دن میں، غور سے سمجھے میں بات ایک کر رہا ہوں، اسی دن میں کسب معاش کے لیے روزی کا دھندا بھی ساتھ کیا جا رہا، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. اور اسی دن میں اماں کی خدمت، بچوں کے ساتھ خدمت، گھر والوں کو وقت، اور اسی دن میں آنے والے لوگوں کو مسائل بتانا، ان کا حل بتانا، اسی دن میں لوگوں کو وظائف تسبیح بتانا، اسی دن میں کوئی تعویذ لینے والا، دم کرانے والا، ان کا بھی آنا، اور اسی دن میں گھر کے لیے جنگل سے جا کے کبھی کبھی لکڑیاں بھی کاٹ کے لے آنا، اور اسی دن میں ہاتھ سے کاغذ بھی کوٹ کے بنانا، اور اسی دن میں سیاہی بھی خود تیار کرنا، اور اسی دن میں کلمے بھی ساتھ تراشنا، اور اسی دن میں مراقبہ اور تسبیح اور دعاؤں کے لیے وقت نکالنا، اور اسی دن میں 7 سے 10 پارے روز بھی پڑھنا، اور اسی دن میں غریبوں مسکینوں کو کھانا بھی کھلانا. یہ کہانی بڑی عجیب ہے. آپ کہیں گے کہ میں کس زمانے کی کہانی یا لفظوں کی گھڑت بتا رہا ہوں، لفظ ہیں میں کہتا جا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں. نہیں بابا، یہ میں تاریخ کا سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میں نے یہ بات پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا، میں نے کہا یہ انسان نہیں کر سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا. اس کے کرنے کے پیچھے اس کے پیچھے بڑی کوئی طاقت ہے، کوئی قوت ہے. یہ ڈھونڈتا رہا اور اللہ سے مانگتا بھی رہا. مجھے ایک جگہ سے ایک نقطہ مل گیا کہ وہ درویش سورۃ علم نشرہ کثرت سے پڑھتے تھے. پھر مجھے سمجھ آئی ان کے پاس طی الاوقات بھی تھا اور طی اقدام بھی تھے اور طی الوقت بھی تھا اور سب کچھ تھا. ان کے پاس وقت ان کی مٹھی میں تھا، وقت ان کی، جسے دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہوں، اللہ نے ان کے وقت میں برکت دے دی.
اللہ نے ان کی سانسوں میں برکت دے دی تھی، اللہ نے ان کے دن میں برکت دے دی تھی، اللہ نے ان کے اوقات میں برکت دے دی تھی، اور اللہ نے ان کے روزی میں برکت دے دی تھی۔ اتنی برکت دے دی، اتنی برکت دے دی کہ آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اتنی برکت مل گئی، اور ملی کس کی برکت سے؟ الم نشرح لک صدر۔ اے میرے حبیب، موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، ہم نے بن مانگے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رب اشرح لی صدری، مولا میرا سینہ کھول دے، راہیں کھول دے، راستے کھول دے، وقت کھول دے، زندگی کھول دے۔ مقابلہ فرعون کے ساتھ ہے، اس وقت کی سپر پاور ہے۔ اور میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ؟ الم نشرح۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور قیامت تک جو اس کو پڑھے گا اس کا سینہ کھل جائے گا، اس کی راہیں کھل جائیں گی، اس کی دل کی نالیاں کھل جائیں گی، پتھرے کی پتریاں کھل جائیں گی، ٹریفک بلاک کھل جائے گی، اس کے حافظے کے عقدے کھل جائیں گے، اس کی یادداشتیں کھل جائیں گی، اس کی آنکھ کا مسئلہ کھل جائے گا، کان بند ہے کھل جائے گا، دل بند ہے کھل جائے گا، راستے بند ہیں کھل جائیں گے، روحانیت کے راستے بند، رشتوں کے راستے بند، رزق کے راستے بند کھل جائیں گے۔ میرے حبیب کے ساتھ جو وعدہ، حبیب کی امت کے ساتھ بھی وہی وعدہ، مدینے والے کے غلاموں کے ساتھ بھی وہی وعدہ، اور کملی والے کے عاشقوں کے ساتھ بھی وہی وعدہ۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ ہے الم نشرح لک صدر۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ ووضعنا عنک وزرک کا معنی کیا ہے جی؟ ہم نے آپ کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کس چیز کا بوجھ؟ روزی کا بوجھ، رزق کا بوجھ، صحت کے مسائل، زندگی کے مسائل، اور بیٹی کا بوجھ ہے سر پہ، رشتے کا بوجھ ہے سر پہ، تعلیم کا بوجھ ہے سر پہ، اور قرضے کا بوجھ ہے سر پہ، اور سارے بوجھ میرے مولا ایسے ہلکے کر دیتا ہے۔ تو رجب کی عطا کو دیکھ تو صحیح، سورۃ الم نشرح میں ہے کیا؟ ایک عمل میں نے بتایا تھا، جو بندہ اپنی 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تر کیف یاد ہے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے لیے وقت میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آج اس عمل کی سمجھ آپ کو آ جائے گی، ذرا کان کھول کے بیٹھیے گا، دل کھول کے بیٹھیے گا، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیے گا۔ ہاں، بہت توجہ کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ۔ ایک مائی میرے پاس آئی، کہنے لگی بچے کند ذہن ہیں، بال میرے دھوڑ دیں، بچے کند ذہن ہیں، کند ذہن ہیں۔ میں نے کہا مائی بچوں کے سر میں لگا تیل اللہ والی، اور اس تیل کے اوپر روزانہ 40 بار پڑھ لے سورۃ الم نشرح، دیکھ بچے تیرے جاتے کہاں ہیں۔ تیل پہ کیا پڑھ؟ کتنی بار؟ 40 بار۔ الم نشرح پڑھ، اور پھر دیکھ اللہ کی رحمت کو۔ اولا کے 7 دفعہ درود پاک پڑھ، اور یہ یاد رکھیے گا جب بھی الم نشرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ لازم پڑھنا ہے، ہمیشہ لازم پڑھیں۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ الم نشرح کی اپنی برکت ہے، الم نشرح کی اپنی شان ہے، الم نشرح کی اپنا کمال ہے۔ الم نشرح کی برکت وہ اس پہ کھلی، وہ کھلی، بچے ہر سال پھسٹانا شروع ہو گئے۔ اس دن ان کے والد ایک بچہ لے آئے، بڑا سارا بچہ تھا، اس کی ماشاءاللہ مونچھیں آ گئی تھی، 19-20 سال کا۔ مجھے کہنے لگے جی یہ وہ بچہ ہے، بہت سال پہلے آپ کے پاس، کوئی 12 سال پہلے، پتہ نہیں کتنے سال پہلے ہم آئے تھے، یہ بچہ تھا، ہمارے بچے ہر جگہ فیل ہو جاتے تھے، جب سے آپ نے ہمیں الم نشرح پڑھا ہے، بتایا ہے، تو الم نشرح کی برکت یہ ہے کہ بچے ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اور بتاؤں، بچوں کے پیپر ہونا، مائیں ان کا تصور کر کے الم نشرح پڑھتی رہیں،
اور بچوں کو بھی علم نشرہ یاد کرائیں اور بچے بھی علم نشرہ پڑھتے رہیں. میں نے تجربہ کیا ہے علم نشرہ کی برکت سے پیپر ایسے فر ہوتا ہے کہ بس فر ہوتا ہے. میں نے ایک ٹرک کے پیچھے پڑھا, لکھا تھا اتھرا ٹائم بکرا ٹائم. کیا ٹائم؟ اتھرا ٹائم, اور آگے لفظ لکھا تھا بکرا ٹائم. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی, بس اسی طرح ٹائم ہو جاتا ہے, اللہ پاک اس کے لیے راہ کھول دیتا ہے. اور بتاؤں, ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے انٹرویو دینے جا رہا ہوں. اکثر انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہوں, کنفیوز ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. میں نے کہا انٹرویو دینے جا تو انشاءاللہ علم نشرہ پڑھتا جاؤ, علم نشرہ پڑھتا جاؤ, علم نشرہ پڑھتا جا, اور علم نشرہ پڑھتا جا. اللہ تیرا انٹرویو میں کامیاب کر دے گا, تجھے انشاءاللہ تیرا دل کھول دے گا. تیاری بھی اس نے کی, انٹرویو دینے گیا. انٹرویو کس چیز کا؟ MBBS ڈاکٹر بن گیا تھا. ڈاکٹروں کی ویکینسی آئی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے دیہاتوں میں ڈاکٹر لگانے ہیں, تو اس کے لیے کچھ سیٹیں آئی تھی. تو اس نے کہا میں بھی انٹرویو دوں. انٹرویو دینے گیا, علم نشرہ پڑھتا گیا. اور علم نشرہ کی برکت دیکھیں, علم نشرہ کی برکت دیکھیں, علم نشرہ کی برکت دیکھیں کہ اللہ پاک نے علم نشرہ کی برکت یہ دی, اس کو سارے سوالوں کے جواب اللہ نے آسان کر دی. مجھے سال ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ بھی جل گئے. علم نشرہ کی برکت سے ایسا کرم ہوا, خوش آیا کہ میں انٹرویو میں بالکل کلیئر ہو گیا, اور لسٹ میں میرا نام آ گیا, اور میری جو ہے سلیکشن, اور میں ہو گیا. پاس ہونے کے لیے علم نشرہ, سینہ کھولنے کے لیے علم نشرہ, بہترین حافظے کے لیے علم نشرہ. بہت کمال کی چیز. اور یہ تو آپ کے مشاہدے میں ہے کہ ٹریفک جتنی بلاک ہو, کس نے پڑھی آج تک علم نشرہ ٹریفک کے بلاک ہونے میں؟ ہاتھ کھڑا کریں. اللہ اکبر, اتنے سارے ہاتھ. اور یہ پوچھنا شروع کر دو تو کل یہ صبح ہو جائے. اچھا, اب ایسا ہے جتنے بھی ہاتھ کھڑے ہیں اب آپ پکڑے گئے ہیں, میرے سامنے بھی اور میری غیر موجودگی میں بھی, اور میری بہنیں جتنی بیٹھی ہیں دار و توبہ میں بھی. آپ نے تحریری طور پہ مجھے لکھ کے دینا ہے تفصیل کے ساتھ. ایک واقعہ گزرا ہو, 2 واقعے گزرے ہوں, 3 4 لکھیں گے. وعدہ رہا اسی ہفتے کے اندر یا جنات کے ذریعے وارنٹ بھیجوں, اور وہ میرے پاس ہے نہیں. ایسی باتیں ہیں, وہ میرے پاس ہے نہیں. ایسی باتیں ہیں, نہ میں جن والے بابا ہوں نہ جنہ والی سرکار ہوں. اور میں اپنے ایک دوست ہے نا امینا خان, اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں, کہتا تھا کہ وہ میرے پاس جن آ کے میرے پاؤں دباتے. میں نے کہا نہیں کرتے, نہ دباتے تیری. یہ لکھا کیجئے اور ضرور لکھیے گا, آپ سے درخواست ہے, میری منت ہے, ضرور لکھیے گا سورۃ علم نشرہ کے واقعات. ٹریفک بلاک ہونے میں, اچھا جس کی دل کی نالیاں بلاک ہوں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بائی پاس کے لیے میرے پاس آئے اور کہنے لگے جی بائی پاس کرانا چاہتے ہیں لیکن بائی پاس ہو نہیں رہا, یعنی اس کے اسباب نہیں یا جسم اجازت نہیں دے رہا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم اجازت نہیں دے گا اور بائی پاس نہیں ہو سکتا. میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا علم نشرہ کثرت سے پڑھو. بعض لوگوں کو کہتا ہوں 1 تصویر صبح شام پڑھو, بعض کو کہتا ہوں 41 دفعہ صبح شام پڑھو, 40 دفعہ 41 دفعہ, اور بعض کو علم نشرہ لکھ کے نیچے پاگل لکھ دیتا ہوں. پاگل, پاگل. دن رات پڑھ, وضو بے وضو پڑھ, اٹھتے بیٹھتے پڑھ, ہزاروں کی تعداد میں پڑھ, لاکھوں کی تعداد میں پڑھ. پاگل ہو جاؤ, پاگل ہو جاؤ. دل کے لیے تو عجیب چیز ہے, جس کی دل کی نالیاں بند ہو, ہارٹ کا سرجری ہو اس کے لیے, اور پتہ نہیں اس کے کیا ہو, میں کیا لفظ بتاؤں. دل کے مسائل کے لیے جہاں سرجری پہ آ کے نا فل سٹاپ لگتا ہو, وہاں آپ تسلی سے علم نشرہ پڑھیں, لیکن اعتماد کے ساتھ, تسلی کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ علم نشرہ پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں, اور بہت زیادہ پڑھیں. آپ یقین جانیے
गुर्दे की पथरी हो, पित्ते की पथरी हो, ना निकल रही हो, अलम नशरह पढ़े, अलम नशरह पढ़े। मुझे एक दफा एक बंदा कहने लगा कि जी मेरी मिसेस की ट्यूबें बंद हैं, वो कहते जी ये सर्जरी होगी और उसका मेंसेस का निजाम बिल्कुल बंद है। मैंने कहा अलम नशरह पढ़ो। अलम नशरह कुछ अर्सा यकीन के साथ पढ़ते रहे। आज उसका एक बेटा है, बच्चा मोटा मोटा बच्चा है, पीना पीना। अल्लाह पाक की शान करीमी देखें, वो ट्यूबें बंद भी ठीक हो गई और अलम नशरह की बरकत से उसका महाना निजाम भी ठीक हो गया, अलम नशरह की बरकत से। कभी आपने सोचा अलम नशरह से मुकदमात भी बंदे जीत लेते हैं? ये मेरे पास वाकयात हैं। आज मेरे जी में आ रहा है कि अलम नशरह के आपको वाकयात बताऊं, वाकयात बताऊं। एक साहब मुझे कहने लगे कि किसी ने मुझ पे मुकदमा कर दिया, और मुकदमा ऐसा कर दिया कि बस, और क्या किया, किसी ऐसे शहर में किया, दूर बलोचिस्तान के एक दूर शहर में जाके, दूर शहर में, और जहां जाते हुए 2 दिन लगते हैं और फिर पता नहीं वहां से बंदा जिंदा वापस आए या ना आए। क्या करूं? मैंने कहा अलम नशरह पढ़ और यकीन से पढ़। यकीन जानिए, अलम नशरह पे उसने मेहनत की, जान मारी, और अलम नशरह के ऊपर कोशिश की, और अल्लाह की शान करीमी देखें कि अलम नशरह के जरिए वो बरकतों के दरवाजे खुले, वो बरकतों के दरवाजे खुले कि उस मुकदमे करने वाले ने खुद ब खुद मुकदमा एक तरफ कर दिया, हत्ता के खुद वो इस बात पे आ गया कि बैठ के हम सुलह कर लेते हैं, और सुलह हो गई। एक वाकया और भी सुनते जाए, आपको बताएंगे अलम नशरह का वाकया। एक वाकया और भी सुनते जाए। मैं किस किस का सुनूं? हाथ तो बहुत सारे खड़े हैं, आज मेरी सुन लो। आपने वादा किया ना लिख के देने का। एक वाकया और भी सुने अलम नशरह का। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे आप हकीमों के यहां नब्ज होती है, हमारी डॉक्टरों के यहां नब्ज नहीं होती। कोई ऐसा मसला है, ऐसा कोई अंदाज है, मैं नब्ज पे हाथ रखो बीमारी का पता चल जाए। मैंने कहा है। मैंने कहा तो ऐसा कर, अलम नशरह पढ़ और बहुत ज्यादा पढ़, और इतना ज्यादा अलम नशरह पढ़, इतना ज्यादा पढ़, इतना ज्यादा पढ़ कि सोते हुए भी तेरी जुबान से क्या निकले? अलम नशरह निकले। सोते हुए तेरी जुबान से अलम नशरह निकले, और इतना ज्यादा पढ़, इतना ज्यादा पढ़। अलम नशरह की बरकत से अल्लाह पाक जल्ल शानहू तेरे ऊपर से पर्दे हटा देंगे। ये हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अल मारूफ दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनको जो किताब है ना कश्फुल महजूब, कश्फुल महजूब, ये कश्फुल महजूब पता है क्या किताब है? क्या किताब है पता है आपको? अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने इनके ऊपर से और इनके दिल से वो पर्दे हटा दिए थे जिन पर्दों से इंसान बहुत चीजें ऐसी नहीं देख सकता जो कायनात के राज और मजहर होते हैं और कायनात की नेमतें होती हैं। अल्लाह ने वो चीजें इनसे हटा दी। जब हटाई थी अल्लाह ने इनके ऊपर वो चीजें खोली, वो चीजें खोली कि जमाने को हिला के रख दिया। ये जो सूरत अलम नशरह है, ये कायनात के राजों में से एक राज है। पर्दे पर्दे हटाती है, और अल्लाह पाक इसके जरिए से इल्म की राहें वसी कर देते हैं। एक साहब पढ़ाने वाले आए मेरे पास, प्रोफेसर साहब, कहने लगे कि मेरे क्लास में जाता हूं, तैयारी करके जाता हूं, कुछ बोल नहीं सकता। मैंने कहा अलम नशरह पढ़ने वाले के लिए भी, पढ़ाने वाले के लिए। मैंने अपना वाकया सुनाया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अलम नशरह फरमाया था कि पढ़ने से पहले 7 दफा पढ़ लिया कर, 7 दफा पढ़ लिया कर। इंशाअल्लाह तेरे लिए सारी किताबें, सारी चीजें अल्लाह आसान कर देगा, और अल्लाह आसान कर देता है अपने नाम की बरकत से, अल्लाह आसान कर देता है। मैंने वो पढ़ना शुरू कर दी। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, वो उन्होंने कोई ऐसी चीज बताई कि जो चीज जरा हकीकत से हट के थी, और साथ उन्होंने कह दिया कि ये मेरी रिसर्च है। और अल्लाह की रहमत देखे अलम नशरह की बरकत से मैंने उनको अर्ज किया, मैं सर मैं एक सवाल करता हूं।
میں نے کہا یہ آپ نے جو فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا، فلاں میں. مجھے کہنے لگا چیلنج کرتا ہوں، تو شاگرد ہے، میں استاد ہوں، اگر ایسا دکھا دے. اور قدرت خدا کی دوسرے دن میں گشتی کتابوں کی باندھ کے لے گیا، وہ دکھا دی کتابیں جا کے. مجھے کہنے لگا کہ تو کیا پڑھتا ہے؟ میں نے کہا میں علم نشرہ پڑھتی، علم نشرہ کی برکت سے اللہ نے سجا دیا تھا، ورنہ میں اتنا کہ پڑھا لکھا تو ہوں نہیں. علم نشرہ کی برکت سے اللہ سجا دیتا ہے. آپ کو کسی کتاب میں کوئی ریفرنس نہ ملتا ہو، حوالہ نہ ملتا ہو، آپ سوچیں کہ فلاں جگہ میں نے کوئی چیز پڑھی تھی، وہ نہیں ملتی، آپ علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں. اور بتاؤں، کوئی چیز بھول گئے ہیں، آپ 2 رکعت نماز نفل شروع کریں، سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، کتنی دیر پڑھتے رہیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرہ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کو وسیع پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. آپ یقین جانیے نماز کے اندر آپ خیال نہ کیجئے گا، آپ تو اللہ کی ذات کا خیال کریں، آپ کسی مخلوق کا گمشدہ چیز کا خیال نہ کیجئے گا، آپ تو فقط اللہ کی ذات کا خیال کریں نماز کے اندر، ورنہ نماز کے فوراً بعد وہ چیز اللہ واضح کر دیتا ہے اور عیاں کر دیتا ہے، اور ہر چیز کھلی سامنے کر دیتا ہے. علم نشرہ تو پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں. ہاں، علم نشرہ سے پیپر آؤٹ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اب آپ کے پیپر آؤٹ ہو جائیں گے. وہ میں نے پوچھا، میں نے کہا تیرا بھائی بلال آتا تھا، وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا جی اب اس کی ضرورت تسبیح خانے سے پوری ہوگی، اب وہ نہیں آتا. میں نے کہا اس کو کہا آیا کر میرے پاس. اب میں اگر آپ کو علم نشرہ کے مزید فائدے بتا دوں گا، آپ بھی بلال بن جائیں گے، آپ بھی بلانا چھوڑ دیں گے. یہاں سامنے بیٹھا تھا، ایسا گم ہوا جیسے کہ سینگ گم ہوئے. ایک بندہ مجھے ملا، میں نے کہا عرصہ دراز ہوا درس میں نہیں آئے. کہہ رہے آپ کیا ضرورت ہے؟ بالکل ایسے صاف تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ مسئلہ حل ہونا تھا، آپ نے کہا تھا 21 جمعرات آئیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کو ضرورت ہے بتا دیں. میں نے کہا تو اسے صحیح ہے، بالکل ہر جگہ بندہ اصول کے ساتھ چلے. علم نشرہ سے پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں، علم نشرہ سے پرچے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ان سوالوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں جو آنے ہوتے ہیں. اگر کوئی عاشق پڑھے، دیوانہ پڑھے، تو اگر کوئی محنت کر لینا اللہ پاک وہ کر دیتے ہیں. علم نشرہ سے دل کی دنیا یہاں ہو جاتی ہے، دلوں کے راز اور بھید اللہ کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور علم نشرہ سے اللہ پاک جھوٹ سے نجات دے دیتا ہے، پکی بات ہے. اور علم نشرہ پڑھنے والے کو اللہ غیبت سے نجات دے دیتا ہے. علم نشرہ پڑھنے والے کا سینہ اللہ ایسا وسیع کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کے سینے سے کینہ چلا جاتا ہے، اس کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے. اور علم نشرہ پڑھنے والے کو اللہ پاک باطن کی صفائی کی مرنے سے پہلے توفیق عطا فرماتے ہیں. یاد رکھیے گا، باطن کی صفائی، اندر کی صفائی، جس صفائی کو جہنم کی آگ نے صاف کرنا ہے. ادھر آتے ہی میری آواز کم کیوں ہوتی ہے؟ کئی دفعہ سپیکر والوں کو اس طرف منہ کرتا ہوں آواز کم ہوتی ہے. دائیں طرف تو برکت والا دن، دائیں تو اب تم نے دائیں طرف سپیکر کا نظام ڈسٹرب کیا ہوا ہے. تمہارا قصور ہے، تم کیا کرو اللہ کے بندے. مرنے سے پہلے اللہ باطن کو صاف کر دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے کہ مرنے سے پہلے میرا بھی آپ کا اللہ باطن صاف کر دے، اور وہ جس کو صفائی کرنی تھی جہنم کی آگ نے، وہ صفائی مرنے سے پہلے ہو جائے، اور ہمیں جہنم کی آگ تو آگ دھواں ہی ٹچ نہ کرے. چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں. علم نشرہ اس کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے. سنیں، جو علم نشرہ آپ کی ٹریفک کی بلاکج کو ختم کر دے، دل کی نالیوں کی بلاک ختم ہو جائیں، اور مثانے کی اور گردے کی نالیاں یہ ٹھیک ہو جائیں، اور علم نشرہ سے آپ کی آواز بند ہے وہ ٹھیک ہو جائے. اس علم نشرہ سے آپ سوچیں، آپ کو اس علم نشرہ سے قیامت کی راہیں نہیں کھلی ملیں گی؟ ملیں گی؟
میں نے ایک صاحب کو علم نشرہ بتائی. میں نے کہا تیری علم نشرہ سے نا بابا جی تھے, بوڑھے تھے, وہ کہتے تھے کہ میری ڈیوٹی لگی ہے, مجھے کہتے تھے میری ڈیوٹی لگی ہے, اللہ نے مخلوق کی خدمت کی مجھے ڈیوٹی لگائی ہے. بڑی خدمت کرتے رہتے تھے, اعمال بھی کرتے رہتے تھے, تاجر تھے, فوت ہو گئے. میں نے ان سے کہا علم نشرہ پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. کہنے والوں نے کہا ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو. گھر والوں نے بتایا. میں نے گھر والوں میں ایک صاحب کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا ان کو خواب میں دیکھیں اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اور وہ نفل بتائے جو میں عرض کیا کرتا ہوں, جو فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی کہ اپنے بیٹے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تو دیکھنا چاہتی ہے تو 4 رکعت نماز نفل پڑھ, ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الہاکم التکاثر پڑھ. 4 رکعت نماز نفل پڑھ اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ, اور یہ پڑھتی رہے ہر رات میں. سلام کے بعد درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جا, تجھے تیرا بیٹا خواب میں ملے گا. اور یہ واقعی اکثیر عمل ہے, حقیقی عمل ہے اور آخری عمل ہے. کسی کو جلدی کسی کو دیر سے وہ اللہ پاک وہ چیزیں کھولتا ہے, کسی کو جلدی کسی کو دیر سے, کسی پہ جلدی کھلتی ہیں کسی کے دیر سے کھلتی ہیں. میں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ میں نے اس کو علم نشرہ بتائی تھی بقول اس اللہ کے بندے کے کہ میں نے اس کو لاکھوں کی تعداد میں پڑھا. اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اللہ سے پوچھے تو صحیح. اللہ نے یہ راز و نیاز دیے ہمارے لیے دیے ہیں, اور برزخ کا نظام اللہ بعض اوقات قبروں کو کھول کے دکھا دیتا ہے, ہمارے لیے دکھاتا ہے کہ تاکہ ہم اس کی تیاری کر لیں, اور چیزیں اللہ کھول دیتا ہے. جیسے 70,000 دفعہ کلمہ پڑھنے سے اللہ بخشش کا نظام کر دیتا ہے, اس کے بعض اوقات واقعات بھی سامنے آ جاتے ہیں, اللہ ہماری تسلیوں کا یہ دکھا دیتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ پڑھو. وہ پڑھنے لگے. کچھ عرصے کے بعد وہ میت جو ہے خواب میں وہ ملے, اور خواب میں ملنے کے بعد کہا, خود ہی کہا کہ تمہیں کہا تھا نا حکیم طارق نے علم نشرہ کے بارے میں, علم نشرہ کے پڑھنے سے میری روح ایسے نکلی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے. مکھن لفظ استعمال کیا. میں نے سوچا آٹا استعمال کیوں نہیں کیا, آٹا گندا ہوا ہو تو بال ذرا دیر سے نکلتا ہے. آٹا اگر گندا ہوا نہ ہو اور دبا ہوا ہو تو بھی بال دیر سے نکلتا ہے, اور مکھن ایسے ہے کہ ایک پل میں ایسے بال نکلتا ہے. اور کہا کہ میری روح ایسے, اور پھر فرمایا اللہ سورت علم نشرہ پڑھنے والوں کو ایک خاص جنت دیتے ہیں جو جنت سوائے انبیاء, شہداء, صدیقین اور صالحین کے اور کسی کو نہیں مل سکتی. علم نشرہ میں دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے, خاتمہ بالخیر بھی ہے, جنت بھی ہے, اللہ کی رحمت بھی ہے, اور مدد بھی ہے, اور برکت بھی ہے, اور رزق بھی ہے, اور شفا بھی ہے. علم نشرہ کے اندر, علم نشرہ کے اندر طاقت بھی ہے, تاثیر بھی ہے, رحمت بھی ہے اور برکت بھی ہے. رجب کے مہینے میں علم نشرہ کے ساتھ پیار کریں, اور یہ صرف اس مہینے کا وظیفہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ہر جگہ کا, ہر سانس کا, ہر پل کا اور ہر مہینے کا وظیفہ ہے. رجب کے مہینے میں اس وظیفے کے ساتھ خاص نسبت ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں. رجب کے مہینے میں 2 چیزیں میں نے عرض کی ہیں, ایک سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور ایک سورۃ علم نشرہ. علم نشرہ جب بندے کی طلب سچی ہوتی ہے, اور جب بندے کی طلب سچی ہوتی ہے, اللہ اس کے لیے خیر کے, راحت کے, رحمت کے, برکت کے, عطا کے دروازے کھول دیتا ہے. سنیں ایک بات عرض کروں, میرے پاس تو ہوتی ہی باتیں ہیں, میں تو عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن و حدیث سننا ہے علماء کے پاس جا. میرے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں, ٹوٹی پھوٹی باتیں, کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی. اللہ ان باتوں میں خیر ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں باتوں سے فائدہ ہو جاتا ہے, اور لاکھوں انسانیت اس سے بھی زیادہ اللہ پاک ان کو خیر دے رہا ان باتوں کی وجہ سے.
دعا کریں اللہ ان باتوں میں اخلاص دے دے، اپنی رضا دے دے اور اپنا تعلق دے دے، اللہ کسی دکھاوے ریاکاری سے بچا دے۔ کھول دے، ان باتوں کی برکت اللہ مجھے بھی عطا کر دے، آپ کو بھی عطا کر دے۔ ایک بات سناؤں آپ، یہاں ہمارے لاہور میں ایک جگہ ہے، اس کا نام مکہ کالونی ہے، پھر اس میں گلیوں کے نمبر ہیں، گلی نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں، گلی نمبر فلاں۔ پرانی سی بات ہے، ایک پولیس کے ایس پی ہیں، وہ اسی وقت ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ ریٹائر ہونے میں 1 مہینہ باقی تھا، میرے پاس ایک صاحب کے پاس آئے، ایک صاحب تھے ہمارے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا پولیس والے سے، یعنی اس دن تعارف ہوا تھا، ان کے ساتھ آئے، انہوں نے تعارف کروایا، تعارف کروا کے کہنے لگے کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دیں، اب ریٹائر ہونے کے ہوں۔ جو لفظ انہوں نے کہا کہ پچھلی زندگی کی کوتاہیاں بھی اللہ دور کر دے، اس کے ازالے کی توفیق بھی ہو جائے اور آئندہ کے لیے اللہ آسانی بھی فرما دے۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگے کہ میرے ایک کزن ہیں، وہ بہت بڑے پیر ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے ٹانگوں سے معذور ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں۔ اس وقت رات عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، اور عشاء بھی گرمیوں والی عشاء، یعنی رات کے تقریباً 9:30 بجے تھے۔ وہ دوست کی گاڑی تھی، وہ پولیس والے دوست بھی اسی میں تھے، پتہ نہیں کیا ہوا، میں کہا چلیں اس کے پاس چلتے ہیں، تو بیچارہ ٹانگوں سے معذور ہے۔ وہاں گئے تو وہاں جب پہنچے تو ایک طرف ہارمونیم پڑا تھا، طبلہ پڑا تھا، اور کچھ گٹار سارنگیاں پڑی تھیں، اور اگربتیاں لگی ہوئی تھیں، 5-6 خواتین ادھر بیٹھی تھیں، 7-8 مرد ادھر بیٹھے تھے، اور پیر صاحب بیٹھے قوالی کر رہے تھے۔ جب ہم پہنچے، وہ پیر صاحب مجھے انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، سنا ہوا تھا، تو وہ جو پولیس والے تھے ان کے رشتہ دار تھے، وہ ان کی وجہ سے اس نے تھوڑی دیر میں قوالی ختم کر دی۔ اس کے بعد کچھ ان کو 200-300 روپے جمع تھے، وہ اکٹھے کیے، ان کے خادم نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑائے، انہوں نے جیب میں ڈال دیے، سلسلہ ختم ہو گیا۔